السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع کفار مشرکین ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا اولاد، انسان کی اولاد کا کیا سلسلہ ہے۔ آیت نمبر 72 ہے، یہ بھی بڑی جامع آیت ہے، جس میں سے اللہ نے پورا اولاد کا پروسیس بنایا ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، پھر تمہیں ان سے بیٹے اور پوتے دیے، تمہاری اولاد اس سے پھر ان کی بیویاں بنائی، پھر ان کے بھی بیٹے اور پوتے، اسی طرح نسل چل رہی ہے۔ پھر تیسرا ہی پاک چیزیں عطا کی، اور چوتھا ہے کسی غیر اللہ کو رازق اولاد دینے والا ماننا باطل ہے، اور 5واں نقطہ ہے کسی غیر اللہ کو حاجت روا ماننا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، اس کو دیکھ لیں، یہ 72 نمبر آیت کو، اس میں کھل کے اللہ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ نے واللہ جعل بنانے سے ہے، تم میں سے انفسکم، تم میں سے ازواجن، تمہاری بیویاں بنائی۔ اگر یہ اللہ نے یہ بیوی اور مرد کا، عورت اور مرد کا بنایا، پھر ان کا ایک تلق بنایا، پھر اس تلق سے آگے وہ ایک پروسیس ہے جس سے ایک سلسلہ ہوتا ہے، پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک پورا سسٹم، وہ قرآن میں بار بار اللہ نے بتایا کہ پیدا کیسے ہوتے اور کیا کیا سلسلہ ہے، کیا سلسلہ ہے۔ تو اللہ نے یہ بیویاں بنائی، پھر جعل لکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں سے تم نے پیدا کی بنین، بیٹے، کیا کیا، اور پھر ان بیٹوں کو آگے بیٹے دیے حمدادہ، اور پھر پوتے دیے، اور رزقکم من الطیبات، اور اللہ تمہیں پاک رزق دیتا ہے، من الطیبات، پاک چیزیں دیتا ہے۔ تو اللہ نے جتنی چیزیں دی انسان کو، پاک چیزیں دی، اور اللہ نے انگور بنایا اور لوگوں نے شراب بنا لی، اس سے اور چیزیں کر لیں، تو اللہ نے پاک چیزیں دی۔ تو جتنی طیبات، اسی لیے اللہ نے بار بار کیا، اوپر رزق میں بھی بات ہے، یہ طیبات کھانے ہیں، حلال، اور رزق کی دعا بھی حلال ہے طیباً، رزق بھی حلال بھی اور طیب بھی ہو۔ لیکن پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے افبالباطل یؤمنون، تو تم کیا باطل کو مانتے ہو؟ تو جو باطل کو ماننا کہ جی رزق فلانا دیتا ہے، اولاد فلانا دیتا ہے، اس مزار سے یہ ملتا ہے، وہاں سے یہ ملتا ہے، اسے میں یہ ملتا ہے، بابا شاہ جمال تدئی پتر سوا لال، کدھر سے پہوا لال میں تر دینا ہے اس نے۔ تو یہ سب باطل جو مانتے ہیں، تو اللہ نے پھر کیا، وَنِعْمَتُ اللَّهِ هُمْ یکفرون، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کسی غیر اللہ کو مشکل کشا حاجر و اولاد دینے والا کچھ ماننا کسی درجے میں ککھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ اللہ کا انکار ہے، یہ شرک ہے۔ تو انسان اور نوع انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے، اور اس کے ساتھ بقاء نوع کی اسباب بھی پیدا کی۔ تو حضرت آدم سے حضرت حوا ہوئی، پھر حضرت حوا، آدم اور حوا جسے آگے اولاد پیدا ہوئی، ان کی آگے اولاد، کہاں 2 بندوں سے ایک، ابھی دیکھیں کہ 7 طرح آبادی ہے۔ اللہ نے ایک پورا بنی نوع انسان کا سلسلہ بنایا، اس کی پھر بقا کا انتظام کیا۔ لیکن لوگ معبودان باطن کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے بیٹا ملتا ہے، فلاں جگہ شفا ملتی ہے، فلاں جگہ سے خزانے ملتے ہیں۔ کوئی نہ بیٹا، نہ خزانہ، نہ شفا، نہ کسی جگہ سے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور قطعاً کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ہے کہ اولاد سے سمجھو، اللہ نے اچھا، اس سے پہلے رزق سے بھی بات آئی ہے، دوسری باتیں بھی آ رہی ہیں، تو اللہ نے ہر طرف سے ایک ہی بات ہے، وہ توحید ہے، اور قرآن کا موضوع ہی توحید ہے۔ اچھا، یہی توحید بتانے کے لیے انبیاء ہے، یہی توحید، قرآن کے 3 موضوعات ہیں، ایک ہے توحید، دوسرا ہے نبوت، اور تیسرا ہے آخرت۔ اچھا، نبی کیا بتانے کے لیے؟ توحید بتانے کے لیے ہے، اور پھر جو نہیں مانے گا اور جو مانے گا، ان میں فرق کیا ہے؟ جو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، وہ آخرت ہے، نہیں مانیں گے دوزخ میں جائیں گے، یہ آخرت تیسرا موضوع۔ اس لیے جو سورہ اخلاص ہے وہ اس کو 1/3 تیسرا حصہ قرآن کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں خالص توحید کی بات ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ اولاد ہے، نہ آگے نہ پیچھے، سارے بات، اس کا کوئی عنصر نہیں ہے اولاد۔ تو اللہ نے توحید ہی سمجھائی ہے، رزق سے بھی، باقی چیزوں سے بھی۔ تو اولاد سے اللہ کہتا دیکھو کون پیدا۔ اچھا، جب حمل ٹھہرتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے یہ دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ یہ صحیح دے دے، اولاد ہمیں دے دے، پھر ہم یہ کریں گے، ہم کریں گے، شکر کریں گے۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسے لے کے بازار بھی چلے جاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، خوش کرتے ہو کہ جی اس نے دی ہے، اس نے دی ہے، اس نے دی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے سمجھایا نہیں، اور جو کرتے ہیں بالباطل، وہ باطل کی بات کرتے ہیں، باطل کو مانتے ہیں، اور جو کچھ نہیں کر سکتے انہیں مانتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو دینے والا ہے نہ مانے کہ یہ اس نے دی ہے، تو یہ اس کا انکار ہے، نہ شکری ہے، نہ شکری ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور انشاءاللہ کہیں کوئی غلط کام نہ کرنا ہے، نہ ہونے دینا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے ہر ایک سے بات کرنی ہے، آیتیں آپ کے سامنے، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور روز 5 سے 10 بندوں سے بات کریں، انشاءاللہ ان کو سمجھ آئے نہ آئے
ہمیں سوال سمجھ آ جائے گی. جب بات کریں گے ان کا سوال جواب دیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. ہم نے حقیقت کرنا ہے اور اپنی توحید کو مضبوط کرنا ہے. توحید ہی اصل چیز ہے اور خرابی جتنی دنیا میں یہ توحید کے نہ ہونے سے ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.